پیار دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو آج کا عنوان ہے ایک ظالم بادشاہ ایک غریب عورت کا واقعہ۔ دوستو بہت ہی پیارا بیان ہے، بہت ہی پیارے انداز سے بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا، اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بات پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی، اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کے بادشاہ کو ٹھوکر مار دی، فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھائے اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، تو بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے تار ہے۔ مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا، کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے
کرتے وقت ڈرو, چوری کرتے وقت ڈرو, کسی کی بہو بیٹی کی آبرو برباد کرتے وقت ڈرو, تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو, مزدوری کرتے ہوئے ڈرو, اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے, تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی, کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے, ہم سرگوشی کیا کریں, ام بعید یا ہم سے دور ہے, فننادی ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں, اب آگائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر, میں تو تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں بہت نزدیک ہوں. یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا. فریوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں, بچپن سارا گیا, جوانی ساری گزر گئی, بوڑھا ہو گیا, سفید بال آ گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں. عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ, وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما. یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے, وہ کمینے اب تو بعد آ جا. قبر کا گڑا تیرے سامنے ہے, قبر کا اندھیرا تیرے سامنے ہے, موت کا جھٹکا تیرے سامنے ہے, تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی. مگر یہ باز نہیں آتا. بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں, ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہو, باوضو بیٹھے ہو, الحمدللہ سارے ایمان والے ہو, کلمے والے ہو, نبی کے امتی ہو, تمام چیزیں موجود ہیں. اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے, 50,000 سال گزر گئے, مرے ہم, پیاس سے تباہ ہو گئے, نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے. اور میرا ایک سوال ہے, اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں, پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا, کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا اگر حضور نے کہ تو میرا ہی نہیں, تیری صورت میرے والی نہیں, میرے صحابہ والی نہیں, میرے اہل بیت والی نہیں, میرے ولیوں والی نہیں, میرے مسلمانوں والی نہیں, اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے, تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں, رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو, محبت کرو, جب ایمان بنے گا. جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو. تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہو. تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیڑی کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے. ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے, ہمارے نبی یوں ہیں, ہمارے نبی یوں ہیں, اور نبی تو سب کچھ ہے, تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے, تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا, پھر غلام والی شکل بنا, آقاؤں والی شکل نہ بنا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا, اور لوگوں
कुरान करीम का 19वां सिपारा उठाओ, रब्बुल आलमीन का अता करदा हौज़ कौसर होगा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ फरमा होंगे, 50,000 साल के प्यास से आएंगे, आप अपने रहमत वाले दस्ते मुबारक से पानी पिलाएंगे। कुछ लोग आएंगे, भीड़ करेंगे, रश करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मगर फरिश्ते डंडे मार मार कर वापस करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, आने दो मेरे उम्मती मालूम होते हैं, आने दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग आपकी रहमत फरमा जाने के बाद आपकी हदीस इनके पास मौजूद थी, आपकी अता करदा अमानत कुरान करीम मौजूद था, इन्होंने दोनों ठुकराए, अपने मतलब की जिंदगी गुजारी, रसूमात फैलाई, शिरक फैलाया, बिदात फैलाई, तेरे सहाबा को गालियां दी, तेरे वलियों से बुरा मनाया, गर्दनें काटी, अल्लाह वालों की मुखालिफत की। कुरान करीम में आता है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्से की वजह से चेहरा अनवर सुर्ख हो जाएगा और आप गुस्से में आकर फरमाएंगे, कुरान करीम है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखदू, या रब्बी इन्ना कौम, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी कौम, ये मेरा कलमा पढ़ने वाले, इत्तखदू हादल कुरान महजूरा, ये वो लोग हैं, इन्होंने कुरान मजीद का मजाक उड़ाया, इन्होंने कुरान मजीद का तमस्खुर उड़ाया, इन्होंने तमाशा समझा तेरे कुरान को। वकदालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं, ये जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे, ये मेरे दुश्मन है। अंदाजा लगाओ ऐसी सूरत में क्या बनेगी, ऐसे हालात में क्या बनेगा, किस तरह पे जिंदगी बसर होगी, कैसे जन्नत में जाएगा, कैसे परवरदिगार आलम का दीदार मिलेगा, कैसे रज़ा मिलेगी, कैसे रब्बुल आलमीन की रहमत और करीमी तुझे हासिल होगी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात जो यकीन में इतनी आगे निकल गई थी कि दुनिया में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। हुजूर की आंख के इशारे पे यकीन, आपके फरमान पे यकीन, आपके आमाल पे यकीन। जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने, तुम समझते होगे कि सुन्नत सिर्फ नेकियों नेकियों में, नमाज में सुन्नत मालूम करो, वुजू करने की सुन्नतें मालूम करो, रोजे की सुन्नतें मालूम करो, जुमा नमाज में हुजूर की सुन्नतें मालूम करो। नहीं, सहाबा किराम उस जगह तमाम उम्र बैठा करते थे जहां पे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए बैठे थे। यह है वो इश्क का मकाम। अब चलो इबादत में तो ठीक है, ये भी कोई बात है कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए बैठे थे वहां हर सहाबी वहां पेशाब आए ना आए बैठता है। देखने वाले ने पूछा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि जी आप यहां क्यों बैठे? फरमाने लगे इसलिए कि यहां मेरे आका बैठे थे। किस लिए बैठे थे? कि यहां हुजूर ने पेशाब फरमाया था। अब बड़ा ये भी कोई बात है कि हुजूर ने यहां पेशाब, सहाबा कहते हैं कि हम तो हर उस अदा को अपनाएंगे जो हमने अपने आका की देखी। अब ये भी कोई बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मालूम करो कि थूकने में क्या सुन्नत है। अब ये तो कोई इबादत नहीं, थूकना तो कोई इबादत नहीं, मगर सहाबा कहते हैं कि जिसने सुन्नत के मुताबिक थूकना हो वो बाईं तरफ थूके, खब्बी तरफ थूके, आगे ना थूके, इधर रब्बुल आलमीन की जात उसके साथ साथ चलती है, दाईं तरफ ना थूके, इधर नेकी लिखने वाला फरिश्ता है उसका इकराम कर। सहाबा ने
थूकने की सुन्नत को भी अपनाया, पेशाब करने की सुन्नत को भी अपनाया, इस्तिंजा करने की सुन्नत को भी अपनाया। मालूमात की है, पूछने गए हैं अज़वाज मुतहरात के पास सहाबा इकराम तमाम चीजें। अब ये भी कोई इबादत है कि साहब जूता जब पहनो तो दायां पांव पहले डालो जूते में और निकालो तो बायां पांव पहले निकालो? ये कोई इबादत थोड़ी है। मगर सहाबा इकराम कहते हैं कि हमें ये मालूम हुआ और हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा यूं देखा, हम तो यूं ही करेंगे। और जिस कौम ने हुजूर की इत्तिबा जूतियां पहनने में की हो, थूकने में इत्तिबा की हो, पेशाब करने में इत्तिबा की हो, पैगंबरों और खाने में और पीने में और हुकूमत चलाने में और अदल इंसाफ करने में और गरीब की हमदर्दी करने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल किया हो, उनसे ज्यादा यकीन वाला कौन हो सकता है? उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्फी सहाबी है, बाद में मुसलमान बने। हुदैबिया के मकाम पर कुफ्फार की तरफ से सफीर बनकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। अल्लाहु अकबर। उर्वा बिन मसूद बात करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हाथ आगे बढ़ा बढ़ाकर यानी खुशामदाना तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ करता था उर्वा बिन मसूद, जो अभी मुसलमान नहीं था। उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ बढ़ाया हुजूर की दाढ़ी मुबारक की तरफ, मिन्नत की गरज से, बात करने की गरज से, खुशामद की गरज से। मुगीरा इब्ने शोबा रज़ियल्लाहु ताला उर्वा बिन मसूद का सगा भतीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरेदार बन के खड़ा है। इधर उर्वा बिन मसूद ने हाथ आगे किया, मुगीरा इब्ने शोबा सगे भतीजे ने जो ईमान ला चुका था चाचा के हाथ पे तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रखे वरना काट के रख दूंगा। हालांकि उसने बुरी नीयत से या बुरे इरादे से या तौहीन के इरादे से या बेअदबी के इरादे से ऐसा नहीं किया, बल्कि वहां रिवाज था कि जब किसी बड़े से बात करो तो मिन्नत के तौर पर यूं हाथ लगाओ। मगर मुगीरा इब्ने शोबा जो इसका भतीजा है देख ना सका, तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रख वरना उड़ा के रख दूंगा मेरे महबूब की तरफ अगर हाथ किया तो। हज़रत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मक्के में रहता है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। अल्लाह हमें भी वो ईमान अता फरमाए, वही यकीन हमको अता फरमा दे। अंदाजा लगा चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, कत्ल नहीं किया, नुकसान नहीं किया, पैरों में मक्के वालों ने बेड़ियां डाल रखी है। शाम को तमाशे के तौर पर अबू जुंदुल के पैर पकड़कर मक्के की सारी गलियों में घसीटा जाता है, महज कलमा पढ़ने के जुर्म में, महज अल्लाह की तौहीद को मानने के जुर्म में और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करने के जुर्म में कमर का चमड़ा उधड़ गया। मक्के वालों का तमाशा है, अबू जुंदुल को तकलीफ पहुंचती है, पथरीली जमीन है, दोनों पैर पकड़े और गलियों में सारे मक्के में घसीटे घसीटे फिरते हैं। और ये नहीं कि एक दिन ऐसा हुआ हो कभी तूने भी कलमे की वजह से तकलीफ उठाई, कभी तुझे भी दर्द हुआ कलमे का, कभी कुरान का दर्द हुआ तेरी बदन में, कभी तेरे दिल में हुजूर की सीरत और सूरत का दर्द हुआ। अगर 2 साल का बच्चा गुम हो जाए, मां का जिगर फट जाता है, ईमान गुम हो जाए, कुछ भी नहीं बिगड़ता। बकरी चोरी हो जाए तो लोग कलेजा पकड़े फिरते हैं, हाय हाय मेरी बकरी चली गई, करोड़ों रुपए का ईमान चला जाए, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं।
अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी मार पड़ती है, तकलीफें भुगतते हैं। पता चला कि यहाँ 6 मील के फासले पर मेरे आका हुदैबिया में तशरीफ लाए। और एक दिन अबू जुंदुल ने ये नहीं कहा कि यारो ना मारो, मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं। एक दिन जुबान न फेरी, एक दिन भी। दुनिया की तारीख गवाह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने जिन सहाबा को रंग दिया निगाह नबूवत ने, वो कीमत तो बन गए मगर वो ईमान से न फिरे। तेरे वर्गे नहीं थे, मुरीद किसी का और काम किसी के, शागिर्द किसी का और काम किसी के, मुक्तदी किसी का और काम किसी के। जब पता लगा अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहाड़ के ऊपर से चढ़ता उतरता, पैरों में बेड़ियां हैं, छिलकर रह गया। आस लगाई दिल में कि मैं हुजूर का दीदार किया करूंगा, हुजूर की खिदमत में रहूंगा, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ूंगा, मेरी मुसीबत के दिन टल जाएंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। काफिरों ने मुझे गुलाम बना रखा है, मारते हैं रात दिन। ये आस लगाकर, उम्मीद लगाकर, सहारा बनाकर अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला गिरते पड़ते, मुसीबत उठाते, तकलीफ झेलते हुजूर के काफिले में आ गए। ज़ियारत की, तमाम मुसलमानों से मिला। जिस वक्त ये अबू जुंदुल आया तो कुफ्फारे मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुआहदा तैयार हुआ कि आज के बाद जो मुसलमान बनकर आएगा तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और जो मुसलमान काफिर बनेगा हम वापस नहीं करेंगे। अभी दस्तखत भी नहीं हुए कि अबू जुंदुल आ गए। इसका चचा कहने लगा, या गद्दार मैं इसको नहीं दूंगा। हुजूर ने फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा हुआ दे दो, अभी तो दस्तखत भी नहीं हुए, अहदनामा मुकम्मल भी नहीं हुआ, इसके बाद से शुमार करेंगे। वो कहने लगा, नबी की जुबान को हम अभी देखेंगे, फिरते हैं या कायम रहते हैं। बड़ी कोशिश की मगर वो ना माना। थप्पड़ मारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस सफीर चचा ने हजरत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। सारे मुसलमानों को तैश आया, गुस्सा आया, मगर हुजूर के हुक्म के इंतजार में। यह है नबी को मानना। अंदाजा लगाओ, जिसने कई साल मार खाई हो, आज आस लगाकर, सहारा लगाकर, उम्मीद बनाकर गिरता पड़ता, डरता मरता पहुंचा है, और आज भी मुसलमानों से अलग किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, चला जा वापस, तेरा अल्लाह मालिक है। ईमानदारी से सोचो, इसको ये पता नहीं कि अब मेरा काफिर क्या करेंगे। वो तो पहले ही चमड़ा उधेड़ते थे, वो तो पहले ही रग रग में कांटे चुभोया करते थे, वो तो पहले ही गर्म लोहे की ज़िरा पहनाकर धूम में फेंक दिया करते थे, वो तो पहले ही कई कई दिन पानी नहीं दिया करते थे। इसे अबू जुंदुल को अच्छा भला पता है कि अब तो मुझे मक्के वाले ऐसी मार देंगे कि हद हो जाएगी। अकड़ जाना चाहिए था। हाँ हाँ, मेरे वर्गा मुसलमान और तेरे वर्गा मोमिन होता ना, वही कहता वाह 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 सुभान अल्लाह, आप नबी ठीक है, ये सहाबा ठीक है, मैं मुसीबत ही उठाता रहा हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाता। मुझे पता नहीं, मुझे वो मारेंगे, मेरी कमर देखो, मेरा सर देखो, मेरा बदन देखो, इन्होंने मार मार के मेरा क्या हाल कर रखा है। फिर मैं मुझे फिर ही नहीं के पास भेजते हो। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का हुक्म सुनते ही फौरन चचा के साथ चल दिए। मक्के की तरफ जा रहा है, चचा घसीट के ले जा रहा है। मुड़ मुड़ के अबू जुंदुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता है और रो के कहने लगा, मेरे आका, इस बात का गम नहीं कि वो मुझे मारेंगे, इस बात का गम नहीं वो मुझे आग में जलावेंगे, इस बात का कोई गम नहीं मेरा चमड़ा उधेड़ेंगे।
میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے، اتنا بتا دے، اتنا بتلا دے آپ تو مجھ سے راضی ہیں۔ کیا عشق ہے، کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور کیا غلامی ہے۔ یوں لکھا ہے کیا وہ جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے۔ اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے، اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں، جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں، جو پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، اور سچا ہے ایمان، اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن، اور سچا ہے نبی کا فرمان، اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہم سب لوگوں کو نمازی بنا، ہماری اولاد کو نیک اور پکا نمازی بنا۔ الہ العالمین اولاد کو قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ پروردگار عالم دو جہان کی سعادت اور عافیت نصیب فرما۔ الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما۔ الہ العالمین حرام روزی سے بچا، حرام کرنے حرام دیکھنے سے بچا۔ الہ العالمین قبر حشر اچھا فرما دے، موت کے وقت باعزت موت عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کی اطاعت عظمت محبت غلامی نصیب فرما۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اور لوگوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جلا دو اس ابراہیم کو، زندہ نہ چھوڑو۔ چیخا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا، اور کولے شولے بھڑک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بے وارثہ سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا جا، میرا حال اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے۔ کہا پھر جا، رب جلیل جانے خلیل جانے، بیچ میں نہ۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس کو بھی جواب دے دیا۔ ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، خبردار اگر ایک بار بھی میرے خلیل کا جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے۔ حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، محترمہ ہے۔ مصر کے علاقے سے گزرنے لگے۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا۔ یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے۔
دولت آئی نہیں، بندہ بدماش بنا نہیں. جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے. واپس دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا. پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی، پیسے آئے نہیں، تیری تو شکل ہی بدل گئی، ہوتا ہوا تین ہوا کہ چوڑی بن گئی. پھر وہ اچھی نہیں لگتی. اور بگڑتا کیسے؟ کئی مرتبہ دیکھا اور سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے، وہ جو بنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کٹی خانے میں، حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے ہیں. جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے. دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا، پھر تمیز ہی نہیں رہتی، میرے منہ میں گو جا رہا ہے کہ روٹی جا رہی ہے. بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا. اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے. آ گئے پکڑنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ، میں پیغمبر ہوں، میری آبرو ہے. اس نے کہا واہ واہ، بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے؟ زبردستی ہونے لگی. حضرت سارا رونے لگی. خدا کی قسم، عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے. گرفتار کر کے لے کے چلے، کہنے لگے اور ظالموں نہ چھیڑو، نہ خلیل کی آبرو ہو، اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو. پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے. فرمایا کوئی نہیں، ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے، تو پرواہ نہ کر. وہ چلی گئی. بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا. حضرت سارا کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے. پتا چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو حضرت سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت مانے، نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے، اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی نہیں. حضرت سارا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نیت باندھی، بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا، وہ تڑپنے لگا. تو وہ کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، توبہ کرتا ہوں. پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر. اندازہ لا، ابھی پکڑ کے لائے، ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا. حضرت سارا نے پھر جھولی پھیلا دی، او میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے، تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے. اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا، پھر ارادہ کیا برائی کا. حضرت سارا نے پھر نیت باندھی. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے. بادشاہ وقت حضرت سارا کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے. بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا. خداوند کریم کی قرض غائب یہ ہے خلیل تو یہاں ٹھہر جا، سارا کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے. یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے، ایک معصوم بچی ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے. میں اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں. وہ حضرت سارا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے. اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بچانا چاہتے ہیں. ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے، ابھی اسے لے آؤ، کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے. خدا کی قسم، نبی تو نبی کی ماں کی عزت بھی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے. سن لو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر، یاد کرو اس بات کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک بیچ میں جتنے بھی عورتوں کے واسطے آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا ہے. فرمایا میں پاکیزہ نسل سے ہوں. پاکیزہ نسل کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے تھے. فرمایا ان نسلوں میں، ان پشتوں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہو کر آیا جہاں زنا کا کبھی ارادہ بھی
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی قدر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے، یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ کے بارے میں بادشاہ وقت کہنے لگا، اپنے ساتھ اس بچی کو لے جا، چل تیری خدمت کیا کرے گی، اور میرے ملک سے جلدی باہر نکل جا، تو عورت نہیں، تو کوئی بڑا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی تو تھی، مگر خدا بند کریم بھی اپنے حکم سے دکھاتا رہا کہ کل کو تم اپنی بیوی سے مشتبہ نہ ہو جانا۔ اب سوال یہ کہ کیسے دکھایا؟ آج کے ٹیلی ویژن نے یہ مہمہ بھی حل کر دیا۔ اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو تم امریکہ سے یہاں دیکھ سکتے ہو، تو کیا حضرت سارا کی عزت آبرو کا معاملہ اور نماز کا معاملہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو خدا نہیں دکھا سکتا؟ واپس آئی تو ایک بڑی خوبصورت بچی ساتھ ہے، فرمایا یہ کیا؟ کہ خادمہ ملی ہے، اللہ نے دی ہے۔ مصر سے نکلے، دوسرے ملکوں کا سفر طے ہو رہا ہے، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، اور لوگوں اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو، اگر توحید پرست بننا ہو، اللہ والا بننا ہو، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ گھر سے نکلے، وطن سے نکلے، باہر آئے، دوسرے ملک میں پہنچے تو آبرو کے لالے پڑ گئے۔ قدم قدم پہ پریشانی ہے، آگ میں جلنا پڑا، عزت پہ حرف آیا، سب کچھ ہوا، مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا۔ اور سبحان اللہ، قربان جاؤں، اگر وہ زبردستی کرنے پہ آئے تو کس کی مجال ہے؟ جو الٹا چلے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے، پروردگار اس پہ قادر ہے کہ اس کو اسی سیکنڈ میں تباہ کر دے، برباد کر کے رکھ دے۔ اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے پہلے۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا۔ بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا اِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں، تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔
میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، ماشاءاللہ، میرا یقین پیدا کر۔ احسنت۔ حدیث میں آتا قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے، ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے۔ چینیا کے غریبوں، یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ۔ اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹھڑی میں خیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے۔ یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، جزاک اللہ، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا۔ احسنت۔ تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے، اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے، پتے سوکھ جائیں گے، کلیاں مرجھا جائیں گی، پتیاں مرجھا جائیں گی، بے رونق ہو جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس میں کچھ باقی نہیں۔ جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے۔ اعمال پانی ہے، پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے، استغفار پانی ہے ایمان کے لیے۔ درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا۔
جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی، ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی، تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دوستو ابھی آپ نے قاری حنیف صاحب کا بیان سنا۔ دوستو بیان آپ کو کیسا لگا دوستو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہماری ویڈیو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ دوستو کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔